فرق معلوم کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ قرآن نہ صرف ہدایت ہے بلکہ فرقان بھی ہے۔ اسٹارٹ ہو گیا۔ سمپل لاجک ہے، رات اور دن کا فرق۔ روشنی سے پتہ چلے گا کہ یہ دن ہے۔ کھارا اور میٹھا مزے کا فرق، ہائٹ لمبی ہے یا چھوٹی ہے تو قد کا فرق، کلر کا فرق ہے۔ اس طرح کے بہت سارے فرق ملیں گے آپ کو۔ اب ہم ٹاپک پہ جلدی سے جلدی آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے۔ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ آدمی تو بالکل حیوان ناطق ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، روتا جاگتا ہے، ہنستا بولتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، جیتا مرتا ہے، بیمار پڑتا ہے، صحت آتا ہے، ہر چیز سملر ہے۔ لیکن انسان کے اندر ایک چیز ہے انسانیت، یا انسانیت کا علم۔ ایک حیوان کو نہیں معلوم ہے کہ وہ فیمیل جانور جو ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے، وہ میری ماں ہے، وہ میری بہن ہے، وہ فلاں ہے فلاں۔ تو انسان، پہلے آدمی اور انسان کا فرق یہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد دیکھیے انسان اور حیوان میں کس چیز کا فرق ہے۔ بڑی تحقیق کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد اتنا سمپل جواب ملا قرآن سے کہ ہمارے پاس پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے۔ اگر اس کا احساس انسان کو نہیں ہے تو وہ بالکل جانوروں کی طرح ہے، سوری ٹو سے، کہ میں پہلے یہاں دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا، میرے ساتھ کیا وعدے ہوئے تھے، مجھے کیا سمجھایا گیا تھا، میری بلٹ ان میموری میں کیا ڈالا گیا تھا، مجھے یہاں کے کیا کرنا ہے اور یہاں سے جا کے میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے پاس زندہ نہیں ہے کہ واٹ نیکسٹ، میری آنکھ ابھی بند ہوئی تو ٹائم بھی رک جائے گا، اسپیس بھی رک جائے گی، سب کچھ رکے گا، پھر قیامت کے دن آنکھ کھلے گی، ایسا لگے گا کچھ دیر سویا تھا میں۔ تو یہ واٹ نیکسٹ، اب صبح اٹھ کے مجھے کیا کرنا ہے، 6 بجے میری فلائٹ ہے، مجھے 3 بجے ایئرپورٹ پہ رہنا ہے، ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے پہلے اٹھنا پڑے گا، نہانا ہے، فریش ہونا ہے، پیکنگ کرنا ہے، ٹیکسی لینا ہے، جانا ہے۔ راستے میں کچھ پرابلم ہو جائے تو پھر واپس پلٹ کے آنا ہے، کچھ بھول گیا تو اس سے بہتر ہے میں 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچوں۔ واٹ نیکسٹ؟ اگر آپ واٹ نیکسٹ کا پیپر لکھ کے دیواروں پہ چپکا دیں گھر میں، میں نے تو اسکولوں میں کئی جگہ لگوا دیا، بچے سب اسی فکر میں ہیں کہ واٹ نیکسٹ کے بھی اب کیا کرنا ہے ہم کو، ہم اسی سے غافل ہیں۔ واٹ نیکسٹ ہم کو بالکل آئیڈیا نہیں رہتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو انسان اور حیوان میں بنیادی طور پہ یہ فرق ہے۔ آئیے ایک آخری فرق بتاتے ہوئے فرق کے معاملے کو بھی ہم یہاں کلوز کر دیتے ہیں۔ میں نے بہت سارے بیانات سنے، بہت سارے لوگوں کو پڑھا، اس میں ماشاءاللہ اسرار صاحب کا مجھے ایک اچھا بیان ملا، اس سبجیکٹ پہ انہوں نے بڑا کام کیا، تھوڑا سا میرا مختلف ہے لیکن سبجیکٹ وہی ہے۔ ہم 2 لفظ عام طور پہ بولتے ہیں، ایک اسلام، ایک ایمان۔ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں، ایسا شارٹ کٹ میں بتا دیے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ ایک بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ایمان تو تمہارے پاس سے بھی نہیں گزرا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام قبول کریں۔ تو پھر یہ کیا بات ہے؟ اور اللہ تمہارے اعمال کو ضائع تو نہیں کرے گا، اچھے کام کرتے رہو، لیکن تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے۔ تو یہاں سے ایک بہت بڑا ہم کو سبجیکٹ ملتا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسلام اینڈ ایمان۔ اس کو سمپل طریقے سے لیا جائے تو اس کا مادہ بنتا ہے سین لام میم، اس کا الف میم نون یا میم نون آمین بھی بنا لیجیے۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بھی 5 ارکان ہیں، اس کے بھی 5 ارکان ہیں۔
سب سے پہلا توحید، دوسرا صلاۃ، تیسرا صوم، زکوٰۃ، پانچواں آپ کا حج یا قربانی بول لیجیے آپ جیسا۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ یہاں ایک چھوٹی سی نزاکت ہے کہ نبی کے بعد کتاب ہونا چاہیے تھا، کتاب پہلے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ لوح محفوظ میں پہلے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی سیریل یوز کیا، بعد میں انبیاء بھیجے۔ تمام نبیوں پر ایمان، انبیاء پر، پانچواں آخرت پر، یوم الآخری۔ اس میں ایک چیز غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہے، تو ہم بڑے آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ جتنے معاملات ہیں اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ تمام معاملات جو ہیں یہ روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمان کا تعلق روح سے ہے، اور یہ ویزیبل ہے، یہ انویزیبل ہے۔ آپ یہاں کہہ سکتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لوگ بولتے ہیں بھائی بچہ کلمہ پڑھ رہا ہے، صلاۃ نظر آتی ہے، صوم نظر آتا ہے، زکوٰۃ نظر آتی ہے، حج نظر آتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان نظر نہیں آتا۔ یہ ویزیبل ہے یا انویزیبل ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیے، یہ اہم ہے یا وہ اہم ہے؟ دونوں اہم ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ ایمان اہم ہے۔ ایک صاحب 30-40 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور بڑے ہینڈسم تھے، باڈی زبردست تھی، ایکسرسائز کا جسم تھا، بچے رو رہے ابو چلے گئے، ابو چلے گئے، ابو کہیں نہیں گئے، وہیں ہیں پڑے ہوئے، تو گیا تو کیا گیا؟ روح چلے گئی۔ اب اس کو چند گھنٹوں میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک صاحب پڑوس میں رہتے ہیں جس کی عمر 94 برس ہے، فالج ہوا ہے، منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی ہے، کانوں سے سنائی بھی نہیں دے رہا ہے، بیڈ پہ پڑے پڑے ہاتھوں اور پیروں میں بیڈ سورس ہو گئے، سیپٹک ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے آپ، تو ڈاکٹر بولے گا دیکھیے 4 سے 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، ان کے دونوں ہاتھ بھی کاٹنے پڑیں گے، دونوں پیر بھی کاٹنے پڑیں گے، سارا خاندان وہ پیسے جمع کر کے لا کے دے گا، اور یہ کہے گا کہ کاٹ دو بھائی لیکن جان بچا لو۔ ڈاکٹر کہے گا دیکھو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، فالج میں بھی ہے، ان کی عقل بھی کام نہیں کر رہی، سیدھا سیدھا ایک 10,000 روپے دو، میں زہر کا انجیکشن دے دیتا ہوں، ختم کرو۔ کوئی راضی ہوگا؟ کیا چیز کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ روح۔ تو جسم سے زیادہ اہمیت روح کی ہے، اور ہمارے پاس روح پہ بڑا کم کام ہو رہا ہے۔ صرف جو چیز نظر آ رہی ہے ہم اسی کے اوپر کام کرنے کی زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان کی کیا ویلیو ہے، ایمان کی کیا ارکان ہیں، ایمان کی قسمیں کتنی ہیں، ایمان سے خارج کب ہو جاتے ہیں، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہو رہا ہے، نہیں بول کے نہیں۔ اب ایک سٹیپ اور آگے بڑھیں گے۔ اسلام کے 3 حصے ہیں، ایمان کے بھی 3 حصے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہو سکتا تھوڑی سی نئی بات ہے۔ اسلام کا مطلب فرما برداری۔ میں نے آپ کی بات قبول کر لی تو اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا۔ سب سے پہلا اس کا حصہ ہے آپ کے حکم کو میں نے تسلیم کر لیا، آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس کا پہلا حق ہے تفہیم۔ اگر آپ رشین لینگویج میں پانی پلاؤ بولیں گے تو بچہ آپ کا نہیں سمجھے گا، آپ کا نوکر نہیں سمجھے گا۔ فرما برداری کرنے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ فرما برداری نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد تفہیم کے بعد تسلیم۔ آپ ایکسپٹ کرنا ہے دل سے، صرف منہ سے بولتے رہیں گے ابا میں پانی پلاؤں گا، میں آپ کو نہیں تو کس کو پلاؤں گا، آپ کی جوتیوں کی خاک ہوں، آپ کے نطفے سے پیدا ہوا، 1 گھنٹے سے تعریف کر رہا ہے لیکن پانی نہیں لا رہا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے منافق کہا ہے۔
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إني وجهت وجهها للذي ربنا آتنا في الدنيا حسنہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ڈمی ورڈز ہیں. جس ورڈ کے پیچھے آپ کا احساس اور آپ کا شعور نہیں ہے، آپ یقین مانیے اللہ ضرور کبھی کبھی آپ کی بات پہ توجہ تو دے گا، وہ دیکھ لے گا. اذا جاءك المنافقون قالوا انك رسول اللہ اللہ يعلم انك رسول اللہ. یہ منافقین کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو پتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقون الکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں. بات تو سچی ہے، جو بات ان کی زبان پہ ہے نہ تو دل میں ہے نہ تو دماغ میں ہے. اس سے نکلنا ہے، اس سے نکلنا ہے. اس کے بڑے لطیفے بنائے میں نے. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ آٹا پسانے جا رہا ہوں. ارے بھائی گیہوں پسانے جا رہے ہیں آپ؟ آٹے کو اور کیا پساتے ہیں؟ یعنی ہمارے پاس سے زبان اور دماغ کا شعور بالکل ڈسکنیکٹ کرے ہوئے ہیں. پرسوں ایسا ہوا تھا، وہ ایسا ہوا تھا، وہ ویسا ہوا تھا. یوزلیس باتیں. آپ ذرا سا ابھی اس نظریے سے سوچنا شروع کیجئے کہ بھائی جو آپ الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. 5 لاکھ درود اللہ کے رسول کو بھیجنا ہے. What do you mean؟ کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ یوزلیس باتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہماری زبان کا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا خاموش بیٹھنا بھی ہم سے سوال کیا جائے. تو قبول کرنا دل سے یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے اقرار بھی کر لیا، سمجھ بھی لیا، دل سے تسلیم بھی کر لیا، زبان سے بھی بول لیا، فوراً تعمیل، عمل کرنا ہے. یہ 3 حصے ہیں فرما برداری کے: تفہیم، تسلیم اور تعمیل، عمل کرنا. آئیے اب ایمان کی طرف. ایمان کا مطلب اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو فیتھ. فیتھ بہت بڑی بات ہے، ایمان. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ فیتھ سے نیچے والا لیول کیا ہے. بلیف. اس سے نیچے والا لیول کیا ہے؟ 3 حصے بتانا ہے اس کے. ٹرسٹ. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی میں بھی بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. دیکھیے آپ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی صاحب ابھی آئے، آ کے کہنے لگے کہ باہر راستے میں ایک کالج گاڑی سے ایک موٹر سائیکل والے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس بچے کی ٹانگ ٹوٹی اور ہڈی باہر آ گئی، خون فواروں کی طرح نکل رہا تھا. آپ نے کانوں سے سنا، آپ صرف ٹرسٹ کے لیول میں ہیں، علم الیقین میں ہیں. آپ نے وہ بھائی کی بات پہ یقین کر لیا، بھروسہ کیا. اردو میں بولیں گے آپ تو بھروسہ، یقین، ایمان. بھروسہ ہوا آپ کو. لیکن ہم سے زیادہ لیول میں کون ہے؟ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عین الیقین آ جائے گا تمہیں. اللہ نے بیان کیا ہے تکاثر میں، اس نے دیکھا ہے. اگر میں جا کے اپنے گھر میں سناؤں گا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میرے گھر والے جب یہ پوچھیں گے کہ ذرا بتاؤ وہ گاڑی کون سی تھی، میں جواب نہیں دے سکوں گا. لڑکے کے پاس کون سی موٹر سائیکل تھی، میں جواب نہیں دے سکوں گا. رائٹ لیگ ٹوٹا تھا یا لیفٹ ٹوٹا تھا، میں جواب نہیں. لیکن وہ ایک لمحہ جو اس نے دیکھ کے آ کے بیان کیا، 100 سوال کریں گے جواب دے گا وہ. اس نے ایک نظر دیکھا ہے. تو یہ عین الیقین جو ہے وہ صاحب کو ہے جو یہ نیوز سنائے آ کے. اب ذرا یہ مجھے یہ بتائیے، جو حق الیقین کس کے پاس ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے اور جو تکلیف محسوس کر رہا ہے. اگر یہ لیول میں ہم نہیں ہیں تو سوری ٹو سے بھائی ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، یا ایمان کا انتہائی لوور لیول ہمارے پاس ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ ایمان آئے گا کیسے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ بھائی آپ یہ دنیا بھر کی چیزیں تو بتا رہے ہیں، ایمان کے ارکان بھی بتا دیا آپ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر. یہ پروڈکٹ ملتا کہاں ہے؟ کہاں سے لاؤں میں یہ؟ جب آپ پوری قرآن کے الفاظ کو اپنی زبان میں نہیں سمجھیں گے، نہ آپ فرما برداری کر سکیں گے، نہ بھروسے کے لیول میں آئیں گے. پوری قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. جب آپ اس پہ عمل کرنے لگیں گے تو آپ بلیف کے لیول میں آئیں گے، یقین کے لیول میں، کہ بھائی واقعی ہے جب کام میں کر رہا ہوں اس کی ساری نیوزز تو میرے سامنے راستے میں آ رہی ہیں.
آگے بڑھو, راستے پہ جاؤ, رائٹ کو مڑو, راؤنڈ اباؤٹ ملے گا, سیدھا جاؤ, وہاں سگنل ملے گا, مل رہا ہے. اب میں عمل کرنا شروع کر دیا, اسی راستے پہ نکل چکا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ یہ یقین کا لیول ایمان کے لیول میں کب بدلے گا؟ نیاگرا کی بریانی اچھی تھی, پستہ ہاؤس کی چائے اچھی تھی, مجھے پتا چلا. جب میں جا کے پیا تو میرا وہ جو بھروسے کا لیول تھا اب یقین میں تبدیل ہو گیا کہ واقعی اچھی ہے. جب میں 1000 لوگوں کو بریانی کھلا کے 1000 لوگوں کو چائے پلاؤں گا تو میرا لیول ملٹیپلائی ہو کے ایمان کی طرف جائے گا. جب تک میں قرآن کی دعوت نہیں دوں گا میں ایمان کے لیول میں نہیں آ سکتا, ایمان کے زمرے میں نہیں آ سکتا. آپ یقین مانیے میں گھما پھرا کے وہیں لاؤں گا بات. ہمیشہ بھروسہ آپ کا یہ آپ کا بھروسہ ہے 1% سے شروع ہو کے جب 100% پہ پہنچتا ہے تو وہاں پر یقین پیدا ہوتا ہے. یقین کا 1% ہے وہ. یقین بڑھتے بڑھتے جب آپ کا 100% پہ پہنچے گا تو آپ کا ایمان جو ہے وہ 1% ہوگا. اور اس کی لمٹ, ہائیسٹ لمٹ میرے خیال سے محمد رسول اللہ سے بڑھ کے کسی کی نہیں ہو سکتی. رائٹ؟ معراج, آپ کے پاس وحی کا آنا, پہلی وحی پہ آپ کا یقین. سورہ نجم میں آپ دیکھ لیجئے کیا بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. میں اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ ہمارا ذہن کھلے. رب اشرح لی صدری یسر لی امری. جو حکم تو نے مجھے دیا ہے کہ کتاب کو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک اٹریکٹیو پوزیشن میں پہنچانا ہے. آج ہماری اولاد اور ہم میں ایک بڑا گیپ ہے. یہ ٹیکنالوجی والے بچے ہیں. آپ کبھی یوٹیوب پہ کوئی میسج دیکھیے, ویڈیو دیکھیے, ویڈیو کا جو مین ریزلٹ ہے پہلے 2-3 سیکنڈ میں بتا دیا جاتا ہے. اس وقت میڈیا کا جو ساری دنیا پہ جو نقصان پہنچا ہے, اثر پڑا ہے, آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ ہمارے پاس سے پیشنس ختم ہو گیا, ہمارے پاس صبر ختم ہو گیا. یقین مانیے ہم 3 گھنٹے بیٹھے رہیں گے 20-20 سیکنڈ 50-50 سیکنڈ کے شارٹس دیکھتے ہوئے, 3 گھنٹے گزر جائیں گے, لیکن 30 منٹ کا ایک میسج دیکھنے کے لیے تیار نہیں. سب سے بڑا نقصان ہے میڈیا کا یہ. اب اسی نقصان کو سپورٹ کرتے ہوئے, اسی طرح شارٹ کٹ میں کرتے ہوئے ہم کو اپنی بات پہنچانا ہے اور اس کے بیچ میں چھوٹا سا گیپ دینا ہے. میں سمجھتا ہوں اتنا کافی آج کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے, مجھے یہ چیزیں مانگتے ہوئے بھی بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ نے ہم کو دے دی ہیں, پھر اگر ہم ان سے بول رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ کیا کر رہا ہوں میں. بھائی تمہاری عقل کا امتحان ہے, تمہارے شکر کا امتحان ہے, تمہارے صبر کا امتحان. بار بار تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جاؤ بول دو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم وہی 3 بھیک مانگے چلے جا رہے ہیں. دولت سے ریلیٹڈ ہماری دعائیں, بیماری اور شفا سے ریلیٹڈ ہماری دعائیں, پھر اولاد سے ریلیٹڈ ہماری دعائیں. بھائی یہ تو ہماری آزمائش کے سبجیکٹس ہیں. اور یہی 3 چیزوں کے بجائے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بڑی نعمت کے طور پہ دی ہے. اللہ سے تعوذ کیجئے, اعوذ باللہ من الشیطان, پورے شعور کے ساتھ, آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. اہدنا الصراط المستقیم, صحیح راستے پہ صحیح کام کرنے کی توفیق ملے گی, یہ اس کا ثبوت ہے. استغفار, یہ ثبوت ہے کہ آپ کے نفس کی شرارتوں سے بھی محفوظ ہو گئے, آپ تو دعوت قرآن پہ کام کر رہے ہیں جو کہ آپ کی اصل ذمہ داری ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قال ربکم ادعونی استجب لکم, دعا ہی عبادت ہے. الذین یستکبرون عن عبادتی. اب دیکھیے آپ اچانک دعا کے ساتھ عبادت ملا دی اللہ تعالیٰ, اس سے پہلے بتا چکا ہوں میں. تو میری یہی گزارش کر سکتے ہم کہ استقامت ملنا چاہیے. اہدنا صراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا گیا. مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ نہیں ہے, مستقیم کا مطلب استقامت ہے, جو کہ آدم سے لے کے آخری بچے تک کی سب سے بڑی کمزوری ہے انسان کی, کہ ہم کوئی کام استقامت کے ساتھ نہیں کرتے, استمرار کے ساتھ نہیں کرتے, اس میں کنٹینیوٹی, کنسسٹنسی, لیابلٹی, یہ سب چیزوں کی کمی ہے ہمارے اندر. آج ارادہ کرتے وہ ارادے ٹھنڈے پڑ جاتے. تو اللہ سے یہ مانگتے رہیے. کیا بات, سبحان اللہ.
میں اجازت چاہوں گا. سورہ آل عمران آخری. جی کوئی اور بات، کوئی سوال، کوئی بات اگر ہو تو